اور ابھی ایک چوتھا مزار بھی بننے والا ہے اس میں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں آرام فرماؤں گے. تو یہ بظاہر مختصر سا یہ وہ مکان ہے جہاں میرے آقا رہتے تھے. اس لیے ہم یہ مالداروں کی، سرمایہ داروں کی کوٹھیاں، بنگلے، ویلاز دیکھ کر حسرت کریں اور اپنا مستقبل تاریک سمجھیں، احساس محرومی. ہمیں تو آقا کے انداز کو دیکھنا ہے نا. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم. قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی. نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہمارے آقا کی نظروں میں دنیا ہیچ ہے، یار ہم اس کی ریس لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں ہے، ہمارا مستقبل تاریک ہے. تو میرے بھولے بھالے طلباء کرام یہ مت سوچو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرو. آج کس بادشاہ کا مزار بنا ہوا یہ بتاؤ، کس وزیر کا مزار بنا ہوا ہے جس پر زائرین کا ہجوم ہے؟ داتا حضور کیوں مزار بنا ہوا ہے؟ عالم تھے، مانے میری بات، عالم تھے. کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ہونا اس کے لیے شرط ہے. عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے. غوث پاک عالم تھے، ورنہ ولایت کہاں ملتی ان کو. جتنے بھی اولیاء سب علماء تھے. ان کے مزاروں پر زائرین کا جم گھٹا ہے، ہر وقت دھوم مچی ہوئی ہے. باقی بڑے بڑے کرو فر والے ہوئے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہوئے، کون ان کو یاد کرتا ہے؟ یا گھر والے بھی ان کو بھول گئے ہوں گے، پیسے گننے میں لگ گئے ہوں گے. تو آپ تو وہ ہیں، آپ یہ بن سکتے ہیں، ولایت کا تاج پہن سکتے ہیں آپ اللہ کی رحمت سے. اللہ آپ سب کو عالم بعمل بنائے. تو بالکل میرے طالب علم اسلامی بھائی یہ مایوس نہ ہو، بلکہ میں تو آپ چلو شاید آپ میں سے بعض پہلی بار میں نے بارہا کہا ہے، میں نے کہا دنیا سے مایوس ہو کر، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہمارے یہاں کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، ہے نا؟ لائن لگی ہوئی نا خودکشی کرنے والے کی. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے سرمایہ دار بھی خودکشیاں کرتے ہیں، مجھے پتا ہے اس کا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا برسوں پرانا چیلنج ہے کہ مجھے ایک عالم دین کا نام بتا دو، وہ ہو علم کا عالم دین، نام کا نہیں، علم کا عالم دین ہو اور اس نے خودکشی کی ہو. ابھی تک کسی نے کوئی نام نہیں دیا میرے کو. تو اب آپ کا مستقبل روشن ہے یا ان عوام کا جو علم دین سے دور بھاگتے ہیں ان کا مستقبل روشن ہے؟ آپ وہ ہیں کہ خودکشی نہیں کرتے، لیکن آپ کے پاس علم دین ہے، آپ جانتے ہیں کہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں، جان پھنستی ہے. بابا یہ ایک محض ان طالب علم ہی کا میں نہیں سمجھتا کہ سوال ہے. اس طرح کے مستقبل کے حوالے سے بہت سارے وسوسوں سے وہ والد صاحب بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اسی طرح کے بعض خوفوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، مدارس و جامعہ میں داخل نہیں کرواتے کہ ان کا مستقبل کیا. تو اب یہ کہ یہ تو ایک جنرل مسئلہ ہے، نہ کہ یہ جو جامعات میں پڑھ رہے ہیں یا مدارس سے پڑھ رہے ہیں، یہ صرف ان طلباء کا ایک مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدارس اور یہ جامعہ جس میں علم میں دین سکھایا جاتا ہے، عالم بنائے جاتے ہیں، حافظ بنائے جاتے ہیں، ان میں پڑھنے والوں کی تعداد اور دیگر تعلیمی اداروں میں پڑھنے والوں کی تعداد کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. وہاں مستقبل نظر آ رہا، وہ کون سا مستقبل ان کو نظر آ رہا، یہاں کون سا مستقبل نظر نہیں آ رہا، یہ آپ خوب جانتے ہیں. تو ان کے گھر والوں کی جب سوچ بنے گی تو آٹومیٹیکلی ان کی بھی بچپن سے سوچ بنے گی، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کچھ بہتری آئے گی. پڑھے لکھوں کی ایک تعداد ہے، بے روزگار بیچارے پھر رہے ہیں. روزی تو اللہ کے ذمہ ہے، ذمہ کرم پر ہے، رزق دینے والا وہی ہے. تو یہ بھی بیچارے مطلب پریشان ہوتے ہیں روزگار کے لیے
اور بے روزگاروں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے ظاہر آئے دن. پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کتنے گریجویٹ ہوتے ہیں جو بیچارے وہ مطلب پریشانی ہوتے ہیں. علماء میں بے روزگاری پھر بھی کم ہے, کہیں نہ کہیں تدریس کی ترکیب بن جاتی ہے, کہیں امامت فرما لیتے ہیں, بعض تصنیف و تالیف کا کام سنبھال لیتے ہیں, بعض کتابوں کی دکانیں کھول لیتے ہیں, مکتبے کھول لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی رستہ سب کے لیے روزگار کا رستہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بولتے نا بھوکا سلاتا ہے, بھوکا اٹھاتا ہے, بھوکا سلاتا نہیں. یہ عوامی محاورہ ہے جو کافی حد تک درست ہے کہ آدمی مطلب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے رات کو, جب اٹھتا ہے تو رات میں ہضم ہو جاتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے. تو یوں اللہ بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں. اس نے زندہ رکھنا جب تک کہ مقدر کیا وہ ہمیں روزی دے گا, یہ اس کا کرم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے, دیکھو یہاں کسی سرمایہ دنیاوی سرمایہ دار کا تذکرہ نہیں ہے, غور سے سننا, کسی وزیر کا تذکرہ نہیں ہے, کسی صدر یا وزیر اعظم کا ذکر نہیں ہے, عالم کا ذکر ہے. سبحان اللہ. جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے علم کو اس کی قبر میں متشکل یعنی شکل عطا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اسے سکون پہنچاتا ہے. یعنی وہ علم کی شکل جو بنی ہوئی ہے وہ قیامت تک اس کو مطلب سکون پہنچاتی ہے. اللہ اکبر. ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بے شک علم کے ساتھ عمل تھوڑا ہو یا زیادہ تجھے نفع دے گا مگر جہالت کے ساتھ کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو حاضرین کو جو کچھ دکھائیں گے اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں, پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ختم ہونے سے پہلے دکھائیں گے. ایک اسی سوال سے ریلیٹڈ چٹھی ملی ہے. جی باپا. اس میں لکھا نام لیے بغیر, یہ مطلب مدنی بہار ان کی بتا دوں, BA کر لیا, اس کے بعد درس نظامی شروع کیا, تو مجھے بھی گھر والوں نے مستقبل کے تعلق سے سوالات کیے مگر اللہ عز و جل نے مجھے استقامت دی. آج تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے 5 بچوں سمیت 7 افراد کے کنبے کی اللہ کی عطا سے خود کفیل ہوں, کنبے کا خود کفیل ہوں. تو عالم کو بھیک تھوڑی مانگتے ہیں یار, بھیک تو عوام مانگتے نظر آتے ہیں. عالم تو ویسے معزز فرد ہوتا ہے, وہ تو صبر کرے گا, مگر وہی بات کہ ہو علم دین کا عالم, عالم کہلاتا نہ ہو, واقعی عالم کی تعریف اس پر صادق آتی ہو, وہ تو بہت بڑی رحمتوں میں گھرا رہتا ہے. یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں, سوراخوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, وہ بھلا کیوں دکھی ہو. اصل میں باپا نظر جو ہے نا ہماری, یہ دنیا کی زیب و زینت آسائش وغیرہ پر ہوتی ہے, اور اخروی ثواب یا یہاں بھی جس طرح کا فضائل بیان فرما رہے ہیں اس طرح کے معاملات پر اتنی زیادہ چونکہ توجہ نہیں ہوتی تو وہ مستقبل تاریک نظر آ رہا ہوتا ہے. کئی طلبہ یار بیچارے فائنل میں جا کر فوت ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پکنک جاتے ہیں وہاں ڈوب جاتے ہیں کئی طلبہ. پھر کئی کالجز میں یونیورسٹیز میں کلاشنکوف کلچر چل رہا ہوتا ہے, یہ ٹولیاں بناتے ہیں, ڈاکو کہاں سے جنم لیتے ہیں بھائی, یا دینی مدرسوں سے ڈاکو نکلتے ہیں ڈکیتیاں کرنے کے لیے. اتنے آپ ڈاکو جب پکڑے جاتے ہوں تو یہ ان کی جو رام کہانیاں سامنے آتی ہیں, یہ میڈیا سے اور برے دوستوں سے یہ مطلب یہ سیکھتے ہیں. تو دینی مدارس میں انتہائی اس طرح کا
کہیں کہیں ہو وہ دیکھیں نا الشاذ کالمعدوم، لیکن جنرلی مطلب جو علم دین کے اہل حق کے مدارس ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ ڈکیتیاں چوریاں. اگر کوئی دیکھو کرتا ہے چوری تو وہ تو اب طواف میں بھی پٹا کاٹ کے پیسے نکال لیتے ہیں مسجد الحرام میں، تو یہ تو اب ہر جگہ ہوتا ہے، تو یہ شاذ ہوتا ہے. لیکن بات یعنی کہ کثرت کے ساتھ، تو کثرت کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ مدارس میں نہیں ہوتا ایسا الحمدللہ. اس لیے اپنے ناظرین کو چاہیے کہ یار کم از کم ایک بیٹا اپنا عالم بنائے، ایک بیٹی عالمہ بنائے، ایسا نہ کرے. ایک تو آخرت کے لیے کوئی چراغ تیار کر لے، اور بھی بہت سارے چراغ ہوتے ہیں، ایک یہ بھی چراغ تیار کر لیں آخرت کے لیے، ہمیں دے دیں. ہمارے جامعات جو ہیں اس میں داخل کروا دیں، ہم آپ سے بس پیسے بھی نہیں لیں گے، مفت پڑھائیں گے، اور جہاں ان کے قیام کی سہولتیں ہیں وہاں ہم ان کو مفت کھلائیں گے بھی. یہ کمال ہے بابا کہ جس جگہ پر واقعی مفت پڑھایا جاتا ہے، مفت کھانے پینے کا ہوتا ہے، مفت کی رہائش ہوتی ہے، سب کچھ مفت. پھر عزت دنیا اور آخرت کے حوالے سے جو عزت کا بیان ہے وہ ایک اپنی جگہ پر، لیکن نہ جانے ایسی کون سی مطلب کہ ذہن میں بات آئی ہوئی ہے کہ اس طرف میلان نہیں ہے، اس طرف رخ نہیں ہے. شیطان کا کیسا اس نے یہ سب ایسا ذہن خراب کر رکھا ہے. ہمارے جامعات میں الحمدللہ دنیا جانتی ہے کہ کوئی ایسے تخریب کاری کے کیس ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہے. جامعۃ المدینہ ہمارے پاس ہزاروں طلبہ ہیں، کس نے بھائی کلاشن کو اٹھائی، کس نے فائرنگ کی، کس نے کیا کیا، ہمیں بتائیں الحمدللہ. تو اب ہمارے تو یہاں پورا من ماحول ہے. تو جو بھی اہل حق کے اہل سنت کے مدارس ہیں اب ان میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، بچیوں کو جہاں بچیوں کا مدرسہ وہ داخل کروائیں، اور علم دین بنائیں، عالم دین بنائیں، عالمائے دین بنائیں. دنیا اور آخرت انشاءاللہ آپ کی بھی بہتر ہوگی. اور یہ بچہ دنیا سے آپ جائیں گے تو آپ کے لیے دعا کرے گا، صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ. ورنہ آپ نے کوئی دنیا دار کوئی بہت بڑا اس کو دلا دیا عہدہ سند، بہت بڑا اس کو مطلب آفیسر بنا دیا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. آپ اس کو عالم دین بنا کر مریں گے نا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ تو حدیثوں کا مضمون ہے، اپنے گھر کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. مسلمان کا حدیث پر اعتقاد ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، جو سرکار فرمائے وہ حق ہے. ہماری عقل تسلیم کرے نہ کرے، تسلیم کرنا ہی کرنا ہے. میرے آقا کا ہر فرمان حق حق حق. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ عز و جل ملک بھر میں اور حتیٰ کہ بیرون ملک دعوت اسلامی کے کئی جامعۃ المدینہ ہیں، اور ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں الگ جامعات میں درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حتیٰ کہ الحمدللہ 2000 سے زائد مدارس المدینہ ہیں مدنی منوں کے، جس میں کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیہ قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفظ و ناظرہ کی. یہ ایک پہلو ہے کہ ہیں ابھی اس طرف ابھی چراغ میں تیل ہے، لیکن روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے. آپ سب مل کر اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے عالم بھی بنیں گے، ہمارے بچے حافظ بھی بنیں گے. اللہ توفیق دے تو ہمارے بچے مسجد کی امامت بھی سنبھالیں گے. تو کچھ نہ کچھ ہم کوششیں کرتے رہیں. آپ ذہن بنائیں، پھر آگے ہمارے نصیب اللہ کرے کہ ہماری اولاد ان کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو سارے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین یہ ذہن بنائیں، نیت کریں. آج ہم آپ کو جو بابا کچھ دکھا دو، یہ یوں سمجھیں گے کہ یہ عالم بناؤ یہ مسجد کی روٹیاں کھائے گا، امام بنے گا. آجا یہ ضروری نہیں ہے. مدنی جو ہمارے بنتے ہیں نا سب امامت نہیں کرتے، بعض تدریس کرتے ہیں، بعض مزید آگے مفتی بننے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تخصص فی الفقہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے تخصص
یعنی کہ لغت العربیہ میں ہوتی ہے، انگلش میں بھی مطلب یعنی کہ یہاں پڑھایا جاتا ہے، کمپیوٹر کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، جدید بھی تعلیمات جن کا مطلب سلسلہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اس کے مختلف ہمارے کئی کورسز ہیں، امامت کورس بھی ہے، مدرس کورس بھی ہے. تو اس کے علاوہ کئی مدنی ایسے جو اپنے پھر کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی اور لائن لے لیتے ہیں. تو علم دین ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. مگر یہ بات ہے کہ علم دین اگر باقی رکھنا ہے تو پڑھاتا رہے گا تو بڑھتا رہے گا، تو پڑھاتا رہے. اگر دنیاوی کاروبار میں لگ گیا اور اس نے مسلسل دینی مطالعہ جاری نہ رکھا تو پھر اس میں کمزور تو پڑنا ہے اس نے. یہ ایک مطلب جو صحیح بات ہے. دنیاوی تعلیم کا بھی یہی ہے، آہستہ آہستہ بندہ بھول جاتا ہے. تو دنیاوی تعلیم بھول جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دینی تعلیم تو نہیں بھولنی چاہیے. جیسے حافظ بنتا ہے بندہ، ایک تعداد حافظوں کی ملے گی دنیا میں جو مطلب قرآن کریم ان کو بلا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ دور نہیں کرتے. اور رمضان المبارک قریب آتا ہے، جن کو مصلح سنانا ہوتا ہے وہ بس وہ جھکے پڑے ہوتے ہیں، مصلح سنانا ہے میرے کو، ہٹ جاؤ مجھے ٹائم نہیں ہے. تو وہ سارا سال بلائے رہتے ہیں، پھر وہ عین وقت پر یاد کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سارا سال قرآن کریم کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو روز کا اگر ایک پارہ بھی تلاوت کرتا رہے تو مجھے امید ہے کہ قرآن کریم اس کو یاد رہے گا. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کا قرآن کریم بہت پکا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں منزل بہت پکی تھی ان کی. تو ایک ان کے ہم درجہ نے بتایا تھا کہ آپ کا اتنا پکا کیسے کہ جو آیت بولو وہ یاد، ترجمہ آپ کو بتاؤ تو وہ آیت آپ ڈھونڈ کے نکال دیں کہ یہ آیت ہے. انہوں نے بتایا کہ میں الحمدللہ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتا ہوں. تو یوں وہ 7 دن میں 7 منزلیں قرآن کریم کی، 7 دن میں ایک ختم کر لیا کرتے تھے. تو مہینے کے 4 ہوئے. تو آپ مہینے کے 4 نہیں کر سکتے، ایک تو کر لیں. اور مستحب یہ ہے کہ ہر حافظ قرآن کے لیے، جو حافظ قرآن ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ 40 دن کے اندر بزرگوں نے یہ پسند کیا کہ 40 دن کے لیے 40 دن کے اندر ایک بار ختم قرآن کر لیا کرے. زیادہ کرے تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو وہ 30 دن کا نسخہ قبول کر لیجئے، روزانہ ایک پارہ. اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کوئی مرض کی وجہ سے ایک دن رہ گیا، دوسرے دن 2 پارے پڑھ لیں، قضا کر لیں. اس کو قضا کی اصطلاح نہیں ہے یہاں، لیکن یوں کہ اپنا ایک مہینے میں ختم قرآن ہو جایا کرے تو پھر انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم امید ہے کہ یاد رہے گا. جو آج ماشاءاللہ یہاں حافظوں کی بھی ایک تعداد ہوگی جو تشریف لائیں طلبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ آپ دکھا رہے تھے. جی حاجی امین، کچھ آج ہم 2 ایک مناظر آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس میں سے ابھی ایک آپ کو کچھ جھلک دکھاتے ہیں کہ کیا دکھایا جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے جو مبارک پتھر ہے تو ہمارے ساتھ ایک اور جس پتھر کے قریب ہم بیٹھے ہیں، پھر جو پیالہ مبارک ہمارے سامنے جو آپ لال کلر کا امامہ شریف کا ٹکڑا ہے، یہ دکھائیں گے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان، میں جامعہ نصرت الاسلام گجرانوالہ شعبہ طب کا معلم ہوں، اور آپ سے میرا سوال ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور علماء دیکھ کر بیان فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جزاک اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، یہ عوامی تحریک ہے دعوت اسلامی. ہم نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھ کر ہی بیان کریں، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے. اب یا تو یہ ہو کہ
کسی عالم کا بیان من و عن رٹا ہوا وہ بیان کر دے، اب یہ بڑا دشوار ہے۔ اتنا حافظ آپ کا ہے کہ پورا بیان رٹ کر یا جو بھی تحریر ہے وہ رٹی رٹائی وہ عام آدمی جو ہے غیر عالم وہ بیان کر سکے۔ تو اس لیے ہماری تو ان کو تاکید ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر کسی مبلغ کو زبانی بیان کرتے دیکھو تو اس کو سمجھاؤ، یہ دیکھ کر بیان کرے، ان کو پابندی ہے زبانی بیان کرنے پر۔ یہی مبلغہ کے لیے بھی ہے، جو بھی دیکھ کر بیان کرے۔ اب اس میں یہ حکمت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس طرح یہ کہ درست مواد لوگوں تک پہنچے گا، درست مسائل لوگوں تک پہنچیں گے، ورنہ یہ کہ زبانی بولنے میں وہ اغلاط کا بھرپور اندیشہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہیں حلال کو حرام کہہ دیا جائے، حرام کو حلال کہہ دیا جائے۔ اب علماء کا بھی دیکھ کر بیان کرنا، بعض مدنیوں کا بھی، تو یہ بھی اس میں کیا حرج کیا ہے؟ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہر عالم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ سارا علم میرے پاس ہے، یا میں نے جو کچھ اب تک مطالعہ کیا ہے وہ من و عن مجھے حفظ ہے، تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے احتیاط کی راہ یہی ہے کہ اگر عالم بھی دیکھ کر بیان کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے مطلب ٹھوکر کھانے کا اندیشہ کم ہے، ورنہ پھر یہ تھوڑا جوش میں آئے گا نا، ہو سکتا ہے ہوش میں کمی آ جائے۔ جوش اور ہوش اکٹھے آخر تک چلتے رہیں، اس کا چانس کم ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ کئی مقرر جوش میں جب آتے ہیں نا تو پھر ان کا ہوش جاتا رہتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ منچ پر تشریف فرما دے تو ایک مقرر، یہ ہند کا واقعہ ہے، ایک مقرر بہت بولنے والا تھا، بہت پرجوش مقرر تھا، شعلہ بیان جس کو آپ بولتے ہیں نا، تو یہ جوش میں مطلب بیان فرما رہے تھے۔ اب دوران بیان، اب وہ مجمع بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اجتماع کثیر تھا، تو جب کثیر اجتماع ہوتا ہے نا تو بندہ تھوڑا بس کچھ ہوش میں بعض اوقات مزید کمی آ جاتی ہے۔ تو وہ CID وغیرہ تو ایسے مقرروں کے ساتھ ہوتی ہے، یا بڑے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ان میں CID ہوتی ہے، یہاں بھی CID ہوگی اس وقت عالم مدنی مرکز میں، اور آپ کے روپ میں ہوگی، امام باندھ کے بیٹھا ہوگا دیوانہ کوئی، وہ سب نوٹ کر رہا ہوگا۔ تو خیر یہ سب کو پتا ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سنتے ہوں گے CID بھی، تو دعوت اسلامی کی محبت ہی ان کو بڑھتی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ وہ بولتے جوش میں آ گئے، بول گئے، اور بولتے بولتے کیا بولا، اگر حکومت کے کرامن کاتبین ہے تو وہ بھی نوٹ کر لے۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بس جلال میں آ گئے، کیا بولا، ان پولیس والوں کو تم کرامن کاتبین بول رہے ہو کہ جو کہ معصوم فرشتے ہیں۔ تو اب سرکار مفتی اعظم کا تو اپنا روب تھا، آپ نے حکم دیا توبہ کرو، ابھی بھی رجوع کرو، بیان رک گیا، پبلک پہ سناٹا ہے، انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، پھر آگے بڑھے۔ جوش میں تو خطرہ ہوتا ہے، اور ہوش اگر ہے تو پھر وہ ایک دم تم تراک بیان میں رہتا نہیں ہے۔ اب ایک دم گلا پھاڑ بیان جو ہوتا ہے نا، جو اپنا گلا بھی پھاڑ دے، وہ اس کی تو خیر شرعاً بھی پکڑ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ خود کو بھی تکلیف ہو۔ اور تو یہ بہرحال ایک انداز ہوتا ہے مقرروں کو، لوگ پسند اسی کو کرتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیختا رہے، کیا کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یوں جوشیلا بیان ویسے گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اپنے کو تکلیف ہے تو اس پر تو حکم کراہت لگے گا، کیونکہ یہ بھی ذکر ہے نا، ذکری کی قسم ہے۔ ہاں جہر مفرط، حد سے بڑھ گیا جہر، جیسے بعض ذکر میں نعتوں میں نعتخوان گلا پاڑ دیتے ہیں، گلا بیٹھ جاتا ہے ان کا، تو یہ بھی مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی کہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جیسی تکلیف۔ اگر اپنی ایذا کا بھی ظن غالب ہے تو مکروہ تحریمی، اور کسی اور کی سننے والوں کی ایذا کا بھی اگر سلسلہ ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ
بیان ہو، ایسا ہو کہ سمجھ میں آئے لوگوں کی. بعضوں کا جو ایک دم دوڑ جاؤ، مطلب وہ دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں ناک کی سیدھ میں، تو پبلک کے پلے خاک بھی نہیں پڑتا، خالی پبلک نعرے لگا رہی ہوتی ہے. انداز پر، آواز پر، اتار چڑھاؤ پر پلے کچھ نہیں پڑتا. اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آیا. ایک بار ایک اسلامی بھائی کہیں چلے گئے کسی ناپسندیدہ مقرر کے خطاب میں، کانفرنس میں اس کی، جس کے نظریات سے، عقائد سے مجھے اختلاف ہے، نہ مجھے لاکھوں کروڑوں کو اختلاف ہے. تو اس میں چلے گئے. وہ آئے تو بڑی تعریفیں کرے، ارے صاحب یوں خطاب تو ہوں خطاب. اب وہ داڑھی بھی تھی، امامہ بھی باندھ لیتے تھے، بولے بالے تھے بیچارے، چلے گئے. تو میں نے ان سے بولا کہ اچھا اتنا شاندار خطاب تھا، اچھا یہ بتاؤ تم کو یاد کیا کیا رہا. اب جب میں نے اس کو بولا تم کو یاد کیا کیا رہا، اب مانے نہ مانے، اب اس کے بعد جواب نہیں تھا، اور اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ یار یاد تو کچھ نہیں رہا، یاد تو کچھ نہیں رہا. میں نے کہا پھر وہ دوسرے شہر گئے تھے، یہاں سے باب المدینہ سے، مرکز الاولیاء جس کو ہم بولتے ہیں، وہاں یہ پہنچے تھے. وہ کیا لینے دوڑے تھے وہاں؟ تم کو یاد ہی کچھ نہیں رہا، دوڑے کیا لینے تھے یار؟ دعوت اسلامی یہ دیتی ہے، یہ دیتی ہے، سنتیں دیتی ہے، خوف خدا دیتی ہے، عشق مصطفیٰ دیتی ہے، الحمدللہ بندہ بنا دیتی ہے. ادھر ادھر یار خالی جوش اور ہوش، جہاں صرف جوش ہوتا ہے ہوش نہیں ہوتا، وہاں دوڑے دوڑے جاتے ہو. تو اس لیے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اب یہ کہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہ جوشیلے خطاب اور اس طرح کے تو ہمارے اندر ہوتے نہیں ہیں. وہ نارمل ایک سمجھنے سمجھانے والا بیان ہوتا ہے، کبھی تھوڑا جوشیلا بیان بھی ہو جاتا ہے. وہ دیکھ کر بیان کرنے میں بس وہ جوش کے ساتھ ہوش برقرار رہنے کے چانس زیادہ ہیں، اور دیکھ کر بیان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے ہی میں آپ کو سمجھانے کی عرض کرتا ہوں، جیسے قرآن کریم ہے، جو حافظ ہے پکا، وہ بھی اگر دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو زیادہ سے زیادہ دنیا والے یہ بولیں گے نا کہ شاید حافظ صاحب کو قرآن پکا نہیں ہے. تو اب یہ کہ اپنا امیج برقرار رکھنے کے لیے کوئی اگر زبانی سنا ہے کہ لوگوں کو میرے حافظے پر شک ہوگا، تو یہ تو پھر حب جا ہوئی نا، بلکہ ہو سکتا ہے ریا کی صورت بن جائے. تو دیکھ کر قرآن پڑھنا زیادہ ثواب ہے، یہ تو شاید اب سب سمجھتے ہوں گے. دیکھ کر قرآن پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کریم کو. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھنا ہر صورت میں کوئی مطلب قابل اعتراض نہیں ہے. رائے کتاب سے دیکھ کر بیان کرنا تو یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. شخصیت کا اس سے روب بھی کیا جائے گا؟ روب جاتا ہوتا تو آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ حیات اعلیٰ حضرت میں ہے، حضرت سید شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب ماریروی قدس سرہ العزیز نے فرمایا، ایک بار میرے اصرار سے مولانا یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزار صاحب البرکات قدس سرہ پر اپنے والد ماجد قبلہ کا مؤلفہ مولود شریف سرور القلوب فی ذکر مولد المحبوب بھی پڑھا ہے. یہ کیا لکھنے کے بعد حضرت علامہ ظفر الدین بہاری جو خود بہت بڑے مفتی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں جامع حالات غفر لہو کہتا ہے تواضع و انکسار کی یہ حد ہے، اس لیے کہ کتاب دیکھ کر ایک معمولی مولوی بھی پڑھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ لوگ اس کو شان علم کے خلاف سمجھتے ہیں. میں نے بہتروں کو دیکھا ہے کہ مبلغ علم ان کا اردو میں میلاد کی چند کتابیں، مگر ان کو دیکھ کر نہیں پڑھا کرتے، بلکہ ایک مسلسل مضمون یاد کر لیا اور اسی کو زبانی جا بجا پڑھا کرتے ہیں. تو یہ حیات اعلیٰ حضرت صفحہ 32 41 تا 32، یہ اس میں کچھ درس ہے.
میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ ان کا عمل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبردست قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، ایک دو مرتبہ کتاب دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن؟ کیا مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا کا نام پوچھا گیا ہے، یہ بتائیں گے کہ آج حسینی کسوٹی کر لیتے ہیں ان سے؟ جی جی کون بتائیں گے؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نانا حسین کے نانا کا نام۔ چلیے بھائی، نانا حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں ڈیرہ اسماعیل خان کے جامعہ غوثیہ بدریہ رضویہ سے آیا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان سے، پٹھان بھائی ہیں، سرائکی۔ سرائکی، ماشاءاللہ۔ اور جو سوال پوچھا گیا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نانا جان کا نام عبد المناف ہے۔ مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو، جواب غلط ہے۔ چلو ہمت تو کی ہے۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام مرہ بن کلاب ہے۔ کیا بتائے؟ حضرت وہاب، سوری، مرہ بن کلاب۔ جواب غلط ہے۔ آقا نامدار بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ بڑھا دیا کرے، 10 نیکیاں اور کما لیا کریں۔ جزاک اللہ جی۔ پنجاب کے ضلع قصور سے جامعہ انفیہ سے تشریف لایا ہوں، حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بابا جان، جو سوال پوچھا گیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نانا جان کا نام وہب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ بابا انہیں تحفہ دیا جا رہا ہے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ قبول کر لو یار، ایسے ذہین طلبہ تو ہم کو چاہیے۔ میں اعتکاف کی بابا جی نیت کرتا ہوں، پورے مہینے کی؟ پورے مہینے کی انشاءاللہ۔ کہاں مہیم آپ کے قصور میں یا ہمارے شہر میں؟ باول مدینہ، سارے میرے شہر ہیں، دعوت اسلامی تو میری ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بابا جی۔ یہ میرا مولد ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کوئی اکیلے آئیں گے یا قافلہ بنا کے آئیں گے؟ انفرادی کوشش ہوا بابا جی؟ جی جیسا ممکن ہوا بابا جی۔ نہیں یار، کوئی ہدف لے لینا، آج عاشورہ 10 کی نیت کر لینا، عاشورے کی نسبت سے 10 طلبہ کو تیار کر کے لے آؤں گا انشاءاللہ۔ کئی طلبہ آ سکتے ہیں، چھٹی تو ہوتی ہے، کئی طلبہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ بابا یہ 10 طلباء کو تیار کر کے ساتھ لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ان کو یہ رسالہ ثواب بڑھانے کا کے نسخے اللہ یہ پیش کیا کیا ان دونوں کو بھی دے دو، بیچارے انہوں نے ہمت تو کی تھی، اور دوسرے نے تو وہاب بولا لیکن رجوع کر لیا۔ انہوں نے وہاب نکلا تھا ان کے منہ سے، وہ رجوع کر لیا پھر۔ نام پورا ہے باپا وہاب بن عبد مناف، وہاب بن مرہ نہیں وہاب بن عبد مناف۔ یہ سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے نا، اس میں یہ پورا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو ابن بول کر انہوں نے بھی غلطی کی، میں نے درست قرار دے کر غلطی کی۔ ان کا نام تو بہرحال وہاب تھا، وہاب بن عبد مناف بن سہرا بن کلاب بن مرہ، آگے جا کر ہے بعد جا کر بعض اوقات آگے سے بھی
बिन करके वो चल रहा होता है, जी वल्लाहु आलम। ये वहाब तो है ही नाम, जी बापा। मगर अपनी गलती का मैं भी एतराफ करता हूँ। पापा ये इरशाद फरमाइए कि इसमत सुरमा लगाना और गुस्ल करना, क्या ये आज रात शब आशूरा भी कर सकते हैं या सिर्फ मुहर्रमुल हराम के दिन में ही खास है? जो फजाइल जो है ना आशूरे के, वो गालिबन बरोज़ आशूरा देख ले, दिन का लिखा है, यौम आशूरा लिखा है गालिबन। अगर दिन हो तो दिन तो फिर शुरू होगा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक। ये देखते हैं तो एक और सवाल कर लूँ। जी जी। अच्छा, सवाल ये है कि जब किसी औरत की शादी होती है तो इसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो इस तरह से इबादत नहीं कर पाती जिस तरह शादी से पहले करती थी, तब क्या वो शादी ना करे या शादी तो करे मगर इबादत के पेश नज़र शोहर और दीगर के हुकूक की अदायगी ना करे? रहनुमाई फरमाते हैं। इबादत तस्बीह घुमाने ही को नहीं कहते, औराद और वज़ाइफ ही को इबादत नहीं कहते। अव्वल तो शादी करना अपनी जगह पर इतना बेहतरीन काम है कि हदीसों में कहा गया कि आधा ईमान महफूज हो जाता है। तो आधा ईमान महफूज करने वाला काम ये खुद अगर रिज़ा इलाही के लिए किया जाए तो एक बहुत बड़ी इबादत है। फिर अपने शौहर की खिदमत रिज़ा इलाही के लिए करना, ये कोई छोटी इबादत तो नहीं है। तो अब ये इबादत बढ़ा दे, शौहर की खिदमत करे। शौहर के माँ बाप की खिदमत में शौहर की रिज़ा है तो अल्लाह की रिज़ा के लिए अपने सास यानी अपने ससुराल वालों की खिदमत करेगी, इसका भी सवाब पाएगी। ये शौहर की रिज़ा है ना इसमें। इस तरह मतलब अब इसकी इबादतें बढ़ गई, बहुत अफजल तरीन इबादतों का अब तो शादीशुदा औरत के सिलसिला शुरू हो गया, जबकि करे इखलास के साथ रिज़ा इलाही के लिए तो, वरना सास तो एक आंख ना बाती हो, नंद देखी ना अच्छी लगती हो, तो फिर इसकी खिदमत जबरन कहरन करना यह सवाब नहीं दिलाएगा। रिज़ा इलाही के लिए करेगी तो सवाब कमाएगी। अब शौहर के साथ भी सुना जाता है कि बदसलूकी जैसा अंदाज औरतों का हो चाहिए, फ्रीशिप जिसको कहते हैं ना, कि वो जैसे आप तो पहले बयान करते रहेंगे, पहले जो नाम लेते हुए भी शर्माती थी और अब वो माहौल ही तब्दील हो गया। तो अब ये शौहर से भी बड़ी मतलब बदतमीज़ी वाला और एक अजीब व गरीब अंदाज हो चला है, बस वो एक आज़ाद अंदाज है। हमारे बचपनों में लड़कपनों में तो ये सुना है, जैसे आपके भाई, अपना शौहर नहीं बोलेंगे मेरा शौहर, आपके भाई। तो इस तरह मतलब ये क्या बड़ों को बोलती है आपका बेटा, लेकिन अब वाकई ये अब तो हस्बैंड, मेरा हस्बैंड, और ये मर्द बोलता है मेरी वाइफ। बेचारे बस बोलते हैं, क्या करें, शरन तो जायज है लेकिन शौहर का नाम लेना ये मकरू लिखा है, तो शौहर का नाम भी लेती हैं, पुकारती हैं नाम से, इनको आसरा नहीं करती। तो बहरहाल ये कि अब वो फ्रीशिप तो ऐसी है कि फ्रीशिप ऐसी हो कि जिसमें आदाब बरकरार रहे, आदाब बरकरार रहे, इज्जत और वो अपने एक मकाम और मर्तबा है। औरत का एक अपनी इज्जत है, मर्द की एक अपनी इज्जत है, ये सब रहे। लेकिन ये कि ये क्या मजीद बापा नेकियां कमा सकती है शादी के बाद की जिंदगी में? ये तो मैंने चंद नेकियां तो गिनवाई ना। अब ये खाना जो पकाती है सुबह शाम जो खिलाती रहती है घर वालों को, इसमें भी इसको नेकी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कपड़े धोएगी तो भी मिलेगी, कपड़े धोएगी तो भी मिलेगी, तो भी मिलेगी। हाँ, मासी बन जाएगी तो भी मिलेगी। यूं ये तो काम मासियां करती है ना आजकल। खुद अगर बोले ना कि हट जाओ अब मैं हूँ, मैं घर के काम काज करूंगी, तो ऐसे आंखों का तारा बन जाएगी, मलका बन जाएगी घर की। लेकिन अब शुरू से ही सास और नंद को अपना दुश्मन समझ कर आएगी तो फिर लड़ाई झगड़ों और बदअमनियों और गुनाहों के सिवा क्या मिलेगा? फिर गुनाहों के सिलसिले तो बहुत सारे काम, झाड़ू पोछे जो भी करेगी है अल्लाह की रिज़ा के लिए कि मैं अपने शौहर को खुश कर रही हूँ, इनके माँ बाप को खुश कर रही हूँ, इनके माँ बाप को खुश करके शौहर की रज़ामंदी हासिल कर रही हूँ, और ये सब हो रिज़ा इलाही के लिए, तो सवाब का अंबार लग जाएगा।
ایسی عبادتیں اس کی ہو رہی ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. گھر اس کا امن کا گہوارہ بنا رہے گا. لوگ مثال دیں گے. بلکہ ماں کبھی کپڑے دھوتی بھی ہو تو اس کے پیر پر ہاتھ رکھ کے بولے گا امی بس اب میں آ گئی ہوں نا, میں کپڑے دھوں گی. اگر وہ نہیں بھی دے گی ساس کپڑے دھونے کے لیے, تو دل میں ایسی جگہ ہو جائے گی کہ آج تک میری بیٹی نے مجھے اس طرح نہیں کیا جو جیسا بہو کہہ رہی ہے. آپ کی مہربانی, بولے پیر پر ہاتھ نہ لگائے, کام کر لے. نہیں, میں احسن طریقہ بتا رہا ہوں. آپ تو آپ ہو نا, مگر یوں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. نہیں لگائے گی یوں پیر پر ہاتھ, کیا کیوں نہیں لگائے گی؟ یہ ساتھ بھاگے گی, میرا پاؤں کھینچ لے گی. نہیں بھاگے گی. ایک بار بھاگے گی, دوسری بار سمجھ جائے گی نہیں یہ بیٹی میری. کیا بات ہے, ایسا ہو جائے تو بابا بس. کاش یار یہ طلاقیں ختم ہو جائیں. جو طلاقوں کے مسائل اور جو آئے دن جو جھگڑے اور قتل و غارت گری اس میں ہوتی ہے, طلاقوں میں گھر کے جو سب ختم ہو جائے. اگر ہمارے مدنی چینل کے مدنی پھول قبول کر لینا یہ امت, تو امن کا گہوارہ بن جائے ہمارا ملک. اچھا, عصمت سرما لگانے سے سال بھر آنکھیں نہیں دکھیں گی, اس کی یہ فضیلت لکھی عاشورے کے روز. اور پانیوں میں, تمام پانیوں میں عاشورے کے روز وہ آب زمزم شامل ہوتا ہے. تو اس طرح غسل کرنے سے سارا سال بیماریوں سے حفاظت ہوگی. یہ فضائل لکھے ہیں. یہ روح البیان کے حوالے سے مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلامی زندگی نامی اپنے رسالے میں لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ بیٹا ہو تو ایسا, سبحان اللہ, ماں کھٹ مٹھی گولیاں ٹافیاں اور چاکلیٹ. یہ رسالہ 4 رنگوں میں, بہت خوبصورت تصاویر بھی ہیں اس میں, جگہ جگہ تصویریں, خشک میوے کی تصویریں, خشک میوے کے بیان, ٹافیوں کا بیان, بادام پستوں کا بیان, اور ایمان افروز حکایات. پہلی حکایت ہے 3 رات ایک طرح کا خواب. دوسری حکایت ہے شیطان کو کنکریاں ماری. بہت پیاری پیاری. وہ شیطان بیٹا قربانی کے لیے تیار, مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے. جنت کا مینڈا. تو اس طرح کی کچھ حکایات ہیں. پھر چاکلیٹ اور ٹافی دراصل یہ مدنی منع مدنی منیوں کے لیے سمجھو یہ رسالہ ترتیب دیا گیا. لیکن بڑوں کا بھی نیت ہوتی ہے کہ بڑے بھی پڑھیں گے, اور بڑے بھی پڑھتے ہیں, اور سب کے لیے